تو جو ہے یہ نہیں ہے، اسے نہیں جانا. انہوں نے کہا دوسرا کمال اس کا یہ دیکھا جو کسی نے نہیں دکھایا آج تک. اس نے علم گاڑا اور پتھر میں گھس گیا. انہوں نے کہا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تجھے بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ اس کا کمال تھوڑا ہی ہے. وہ راہب تو گھبرایا ہوا تھا، ہو سکتا ہے اس نے کہا پھر تیرے پیو کا کمال ہے بھائی، اس کا کمال نہیں پھر کس کا کمال ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں علم نجوم کا ماہر ہوں، میں تجھے بتاتا ہوں. بات یہ ہے صدیوں کے بعد جب سہیل ستارہ برج جوزہ میں داخل ہوتا ہے تو ہر پتھر موم ہو جاتا ہے. اس وقت جوش ہے، گاڑو گڑ جاتی ہے. اتفاق ایسا ہے ستارہ داخل ہو رہا تھا، پتھر موم ہوا پڑا تھا، اس نے گاڑ دیا، وہ گڑ گیا. توجہ فرما لیا آپ نے بھائی؟ یہ بات میں بات آ گئی، ورنہ میں اب تک بیان ختم کر چکا ہوں. تو یہ اس کا کمال نہیں، اس ستارے کا کمال ہے. بات کی ہے اس نے خیبر کے اوپر، باب مدینۃ العلم نے سنی ہے خیبر سے نیچے میدان پر. توجہ ہے؟ مولا نے وہیں سے کھڑے ہو کر آواز دی، اور راہب اور نجومی اپنے اپنے علم پر دباؤ ڈالنا، اور نجومی سے کہا تو اپنے علم نجوم کی روشنی میں پھر ستاروں کو دیکھنا. یہ کہہ کر مولا علی آگے بڑھے، علم اکھاڑا، پیچھے ہٹے، دوڑ کے آئے، پھر گاڑا، پھر گڑ گیا، پھر اکھاڑا، پھر پیچھے ہٹے، دوڑ آئے، پھر گاڑا، پھر گڑ گیا، پھر اکھاڑا، پھر پیچھے گئے، پھر گاڑا، پھر گڑ گیا. جب 5ویں دفعہ گڑ گیا تو وہ نجومی قدموں پہ گر گیا. اس نے کہا کوئی نہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، یہ پہلو جیسا نہیں، یہ تو کوئی مظہر العجائب ہے. توجہ چاہتا ہوں. وہ نجومی کہنے لگا یہ تو مظہر العجائب ہے. اس نے کہا اب تجھے کیسے یقین آیا؟ میں بڑے آرام سے آخری جملہ سن لے. اس نے کہا کہ اب تجھے کیسے یقین آیا؟ اس نے کہا خدا کی قسم زندگی بھر میں سوچ نہیں سکتا تھا جو میں نے نظارہ دیکھا. جتنی دفعہ یہ علم اکھاڑتا رہا، گاڑتا رہا، ستارہ برج سے نکلتا رہا، برج میں جاتا رہا، نکلتا رہا، برج میں جاتا رہا. توجہ ہے میرے محترم سے؟ بس باقی انشاءاللہ پھر سے ہی، کافی میں نے وقت لے لیا آپ کا. بس آج میں صرف اتنا عرض کر کے میں اجازت لوں گا بھیا، اس لیے کہ شب اسراء جو ہے وہ تو بڑی پر اسرار شب ہے. نسیم کا تعلق اگر شب سے ہوتا تو بتا دیتا، میرا تو صبح سے تعلق ہے، اس لیے خیبر کی صبح کو بیان کر رہا ہوں کیا ہو رہا تھا وہاں پر. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ بس بیان ختم ہو گیا میرا. عزیزان محترم میرے ایک سوال کا جواب دیجیے گا بس. علی جیسے سپہ سالار کو پیغمبر نے علم تھمایا، اور 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 23 سال متواتر. سردار کون؟ محمد جیسا. علمدار کون؟ علی جیسا. اب جتنے مومن بیٹھے ہیں، شام ہو گئی ہے، مجھے سوچ کے بتائیے جب آپ کے ذہن میں لفظ آتا ہے علمدار، کس کا خیال آتا ہے؟ بس سر مجھے اتنا بتا دیجیے، خدا کی قسم خدا جانے کس ادا سے چند گھنٹے اس نے علم اٹھایا تھا، کس ادا سے اٹھایا تھا کہ لفظ علمدار اپنے نام کے ساتھ مخصوص کرا کے چلا گیا. علمدار. اور دیکھو دوستو، مصائب پہ دشمن بھی رو پڑتا ہے، آنسو وہی ہیں جو عشق کے افسانے پہ نکل آئے. تو ایک جملہ کہتا ہوں، کیسا علمدار تھا.
کیسا ماشکی تھا. عزیزو، چند گھنٹے کس ادا سے علم اٹھایا کہ لفظ علمدار اپنے نام کے ساتھ مخصوص کرا کے چلا گیا. اور ایک جملہ اور کہہ دوں، ایسا ماشکی تھا، ایسا ماشکی تھا کہ قیامت تک کے ماشکیوں کو بہشتی بنا گیا. خدا کی قسم، آج جو بھی مشک اٹھائے کے پھرتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بہشتی. ذرا ہمیں بھی پانی پلا دینا. عزیزو، خدا جانتا ہے میں چونکہ زیادہ مصائب نہیں پڑھ سکتا، میں صرف اشارہ کر کے بیان سمیٹوں گا. یوسف اور زلیخا کا قصہ قرآن میں احسن القصص کہلاتا ہے. مصر کی کافرہ عورتوں نے یوسف کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر کربلا میں لاکھوں یوسف اکٹھے ہو جاتے، لاکھوں یوسف، اور آل محمد کے یوسف کی صرف یہ جھلک دیکھ لیتے، خدا کی قسم اپنے ہاتھوں سے انگلیاں نہیں گردنیں کاٹ لیتے. جب 48 پیاسے بچوں کے حلقے میں گرم ریت کے ٹیلے پر دونوں گھٹنے ریت پہ رکھ کر، دونوں ہاتھ جوڑ کر، سر کو جھکا کر 3.5 سال کی بچی سے کہہ رہا تھا، میری شہزادی یہ مشک اپنے ہاتھ سے میرے گلے میں ڈال دے، اپنے ہاتھ سے یہ مشک میرے گلے میں ڈال دے. میں قیامت کے دن عباس بن کے نہیں آنا چاہتا. وہاں پر بھی آواز آئے، سکینہ کا ماشکی ادھر آؤ، میں تیرا ماشکی بن کے جانا چاہتا. عزیزان محترم، خدا جانتا ہے آپ نے دنیا کی تاریخ پڑھی ہے. مزدوروں کے جلوس، احتجاجی جلوس، آج بھی جلوس نکل رہے ہیں، ہر ملک میں نکل رہے ہیں. بڑے بڑے جلوس دیکھے ہوں گے، مگر کہیں پیاسوں کا جلوس بھی دیکھا ہے؟ خدا کی قسم پوری تاریخ میں صرف 10ویں محرم کو یہ 60-65 پیاسے بچے، اور ان کی کمان کر رہا تھا یہی علمدار. مولا کی خدمت میں پہنچا، بچی کو گود میں اٹھائے ہوئے مولا سمجھ گئے، کہنے لگے عباس میں سمجھ گیا، اب بہت بڑی سفارش کو لا رہے ہو، بہت بڑا سفارشی لائے ہو، میں اس کے کہنے پر تمہیں بھیج تو دوں گا. اس کے فوراً بعد کہا، سکینہ بیٹا تیرے کہنے پر تیرا چچا بھیج تو دوں گا، مگر چچا کے جانے کے بعد تو بہت یاد کرے گی، تو بہت یاد کرے گی سکینہ.